السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی کے مقدس کلمات، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات و تکبیرات و تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہیں، جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا، مدینے والے مصطفیٰ کا غلام بنایا. حمد و ثنا کے بعد لا تعداد انگن بے شمار بے حد و حساب لاکھوں کروڑ بار درود و سلام آقائے کائنات، رحمت دو جہاں،
امام الانبیاء والی بطحا سچشم صبر و رضا منبع رشد و ہدا حاجی کائنات امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اقدس پر لاکھوں کروڑ بار درود و سلام کی بارشیں ہوں۔ سامعین وقار، جو آیہ کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے وقت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے صفحات پر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن جس انداز سے اللہ تعالی نے وقت کی قسمیں اٹھا اٹھا کر اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، انسان اور مسلمان بالعموم اس کی اس انداز سے قدر نہیں کرتا جس انداز سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر زمانے کو کہا جاتا ہے، عصر کے وقت کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک وقت ہے، ٹائم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ وقت کے لحاظ سے انسان ہمیشہ خسارے کے اندر جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے حق بات کی وصیت کی اور انہوں نے صبر کی تلقین کی، تو یہ لوگ جو ہیں یہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، یہاں فجر بھی وقت ہے، ٹائم ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے دن اور رات کی قسمیں اٹھائی ہیں، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور رات بھی ایک وقت ہے اور دن بھی ایک وقت ہے، والنہار اذا تجلی، جب دن روشن ہو جاتا ہے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ یہاں پر اس سورج کے اندر اللہ نے اور بھی قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن سورج کی قسم اور چاند کی قسم یہ بھی وقت کے لحاظ سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو سولر کیلنڈر ہے، شمسی سال جو ہے، یہ سورج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جو قمری ہے، جو اسلامی جس کو ہم بولتے ہیں، یہ سارا کیلنڈر چاند کے اوپر منحصر ہے۔ یعنی ہم اسلامی تاریخوں کا جو اندازہ لگاتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں یا مہینے کا آغاز یا اختتام ہوتا ہے یا سال کا آغاز یا اختتام ہوتا ہے، وہ کیلنڈر جسے اسلامی کیلنڈر یا قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے، وہ چاند کی بنیاد پر ہے، چاند کی حرکت پر، چاند زمین کے گرد جو چکر لگاتا ہے اس کی بنیاد پر ہے، تو یہ بھی ایک وقت کو متعین کرتا ہے۔ اسی طرح سورج یہ بھی وقت کا تعین کرتا ہے۔ عیسوی کیلنڈر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ کس طرح ہے، لیکن الغرض ہمارے پاک و ہند کے اندر اس کیلنڈر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر میں کسی سے سوال کروں کون سا ہجری سال ہے، تو شاید کسی کے علم میں بھی نہ ہو کون سا ہجری سال چل رہا ہے اور کون سا مہینہ جا رہا ہے، لیکن اگر عیسوی کی بات کریں تو چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہوگا کہ یہ 2025 ہے اور دسمبر کا مہینہ ہے، سال کا اختتام ہے، تو اس لحاظ سے یہ کیلنڈر سب لوگ ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہماری زندگی کا ایک اہم ترین سال رخصت ہونے کو ہے، ہمارے سے جانے کو ہے، اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، لیکن انسان وقت کو
وہ اہمیت اور قدر نہیں دیتا جس قدر دینی چاہیے تھی۔ وقت کا بہت زیادہ انسان ضیاع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر اس کی اہمیت بیان کی ہے اسی قدر انسان وقت کی ناقدری کرنے والا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان بہت ساری چیزوں کو نعمت سمجھتا ہے لیکن وقت کو نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھوں کی بصارت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کانوں کی سماعت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی معذوری سے بچا لیا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر انسان اپنی ذات پر غور کرے تو انسان کی ذات کے اندر بھی بے شمار نعمتیں ہیں، انسان ان کا حق ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں، اور بن مانگے اللہ تعالیٰ نے خواہ و امیر ہے، غریب ہے، فرما بردار ہے، نافرمان ہے، کیا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے لبوں کو ہلایا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز بن مانگے ہی عطا کر دی ہے۔ جو دنیا کے اندر انسان خریدنا چاہے تو خرید نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بصارت کو واپس لے لے تو یہ انسان کتنی ہی کوششیں کرنے کے باوجود وہ بصارت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کان ہے لیکن سماعت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان ان نعمتوں کی بھی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو اچھا روزگار دیا ہے اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر آپ کو اچھی جاب مل گئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ کے پاس اچھی سواری ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی رہائش عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ نے نیک اولاد عطا کی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ بیوی فرما بردار ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نعمتیں ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اچھی چیزیں اگر مل جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارا اسلام اور دین یہ نہیں کہتا کہ ان سے منہ موڑ لیں، بلکہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے اے ہمارے پروردگار، ایک مسلمان کی دعا کیا ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے اپنے رب سے فریاد کیا ہونی چاہیے کہ ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بہتر عطا کر دے اور کل قیامت کے دن بھی ہمیں بہتر عطا کر دے، کل قیامت کے دن ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ ایک مسلمان کی دعا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دنیا ہے کہ یعنی اس دنیا میں چلنے کے لیے ہمیں کسی علم کی ضرورت ہے، ایسا علم ہمیں دے دے جو ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدہ دے، آخرت میں بھی فائدہ دے۔ فائدے مند علم کا، نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں جو بھی عمل کروں تو اس کو قبول کر لینا، مجھے ایسے عمل کی توفیق دے دے جو تیری بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے۔ بڑے لوگ ہوں گے عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن ان کے عمل اور رائگاں اور بیکار اور ضائع چلے جاتے ہیں۔ مسلمان دعا کرتا ہے یا اللہ میں جو بھی عمل کروں تیری بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے اور مجھے ایسا رزق کر دے جو پاکیزہ ہو، حلال ہو۔ اس لیے اچھی جاب کا مل جانا، رہائش کا مل جانا، صحت کا ہونا، یہ ساری کی ساری بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے بڑا خوبصورت بچہ ہوتا ہے لیکن جب اس سے بات کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو اب نارمل ہے، اللہ نے ہر چیز عطا کر دی ہے، عقل کا پرزہ اسے نہیں دیا ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو عقل عطا کی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی معذوری سے بچا لیا ہے۔ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا، کان ہیں سن نہیں سکتا،
میرے بھائی یہ جسم کے اعضاء ہیں لیکن چل پھر نہیں سکتا، سسٹم کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے ان نعمتوں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت ایسی ہے، وہ وقت ہے۔ اگر انسان کا وقت ہی ختم ہو جائے تو یہ ساری نعمتیں کسی کام کی نہیں رہتی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ گھاٹے کے اندر ہیں، اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، اکثر لوگ خسارے کے اندر ہیں۔ محبوب وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ رحمت دو جہاں، آقا دو جہاں، سرور کون و مکان فرمایا لوگوں الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسری فارغ وقت ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ یا اللہ کے رسول نے صرف مسلمان نہیں کہا اکثریت لوگوں کے لیے، مسلم بھی نان مسلم بھی سب اس کے اندر آتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ پہلی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صحت دی ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اور صحت کی قدر اس انسان سے پوچھے جو بیمار ہے، کئی سالوں سے بستر میں پڑا ہوا ہے، ایک ہی چھت کو بار بار دیکھتا رہتا ہے، چیزوں کے لیے دوسروں کا محتاج بن چکا ہے، دوائیوں کے سہارے زندگی گزار رہا ہے، اس انسان سے پوچھو اس صحت کی قدر کیا ہے؟ اے انسان تو صحت کو ضائع کرتا ہے، اس صحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور دوسری نعمت فارغ وقت ہے، اس وقت کو بھی بہت سارے لوگ ضائع کرتے ہیں۔ وقت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کی کوئی فیکٹری ہو، اس کو آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، تو نقصان ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو بڑا آرڈر مل جائے اور بعد میں وہ سارا پورا ہو جائے، بلکہ اس سے زیادہ پروفٹ مل جائے۔ اگر انسان کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی، بدلے میں ہو سکتا ہے اس کو کوئی اچھی گاڑی مل جائے۔ یہ ساری پیسہ چلا گیا ہے، لیکن اس کو پیسہ مل سکتا ہے، مال مل سکتا ہے، لیکن وقت انسان کی اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک بندہ اگر کسی کو کہے کہ یہ 1 تولہ سونا ہے، ایسے کرو 1 لاکھ روپیہ مجھ سے لے لو اور 1 تولہ سونا مجھے دے دو، بندہ اسے سودا کر لیتا ہے۔ اب 1 لاکھ کا تولہ تو آتا نہیں، ظاہری بات ہے خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، یہ اس نے نقصان اٹھا لیا۔ اب یہ بندہ، ایک اور بندہ یہ بھی نقصان میں ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ آپ چند ہزار روپے لے لیں اور سونا تولہ دے دیں مجھے، وہ دے دیتا ہے، یہ بھی خسارے کے اندر ہے، یہ اس سے زیادہ خسارے میں ہے۔ اب ایک انسان کوڑا کرکٹ لے لے اور اس کے بدلے میں سونا چاندی دے دے تو اس سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا؟ میرے بھائیو سمجھنے والی بات ہے، انسان کا وقت سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جو فضول چیزوں کے اوپر انسان اس کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہر بندے کو دیکھیں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اگر نوجوانوں کو دیکھا جائے تو آج کا نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ضائع کر رہا ہے، ٹی وی ڈرامے فلموں کے اوپر اپنا وقت برباد کر رہا ہے، فضول یاریوں دوستیوں کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر یہ ساری رات پب جی کھیلتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ کیا ہے جی؟ بس وقت گزار رہے ہیں۔ جس سے پوچھو ٹائم، مسلمان ٹائم پاس کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ امام قیس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے اگر کوئی شخص کہتا حضرت آئے ہم چند باتیں ہی کر لیں، آپ فرمایا کرتے تھے سورج سے ذرا کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، اگر سورج رک جاتا ہے تو میں بھی آپ سے باتیں کر لیتا ہوں، اگر یہ سورج نہیں رکتا، یہ چلتا جا رہا ہے، میری عمر گزرتی جا رہی ہے، میں اس طرح فضول باتیں نہیں کر سکتا۔ اس لیے بزرگوں کو دیکھ لیں، پہلے وقتوں کے اندر بزرگ اپنا ٹائم کیسے گزارتے تھے، آج کے بزرگ اپنا ٹائم کیسے گزارتے ہیں؟
کس طرح اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، شیطان نے کس طرح لگا دیا ہوا ہے۔ الا ما رحم ربی، آج کے بزرگوں کے پاس موبائل فون آ گیا ہے۔ آج کے بزرگ کیا کرتے ہیں، پہلے بزرگ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید ایک ایک دن میں 10 پارے پڑھ لیتے، دعا کے اندر استغفار کے اندر ٹائم گزار رہے ہیں، رات تہجد کے اندر، دن بھی قرآن پڑھتے نماز پڑھتے ہوئے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے، توبہ کر رہے کہ پتہ نہیں کب وقت آ جائے کیا بن جائے، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، توبہ استغفار کرتے نظر آتے ہیں۔ آج کے بزرگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کمنٹ پاس کر رہے ہیں۔ اپنے جو ٹائم قیمتی قرآن پڑھنے کے لیے تھا وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے مخصوص قسم کے نیوز چینل انہوں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، اپنی پارٹی کا مخصوص چینل ہے، اسی کو انہوں نے دیکھنا ہے، پھر اسی کی بنیاد پر انہوں نے کہنا ہے یہ چیز ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، سارا دن تبصرہ کرتے رہنا ہے۔ بھئی اب تو وہ صحافت بھی صحافت نہیں ہے، اب حق اور سچ کون بیان کرے گا؟ اب تو ہر صحافی کا اپنا چینل، اپنی پارٹی، اپنا سارا کچھ ہے، لیکن اس بزرگ نے اس کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ اپنا قیمتی وقت جو اللہ نے اسے دیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، یہ اس کو اس چیز کو چھوڑ کر یہ سیاسی باتوں کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے لگ کے اپنا وہ قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے، اور پھر باقی جو ٹائم بچ جاتا ہے وہ سارا دن اسی بات پہ تبصرہ کرتے ہوئے گزار دیتا ہے کہ فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں ایسے ہو گیا۔ بھئی اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہونے والا، آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آئیے صحیح حدیث میں آتا ہے، رحمت دو جہاں نے فرمایا تھا جس بندے کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کوئی عذر ہی قبول نہیں فرمائیں گے۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں عذر قبول نہیں ہوگا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے اس بات کو پتہ ہی نہیں چلا تھا، مجھے مہلت نہیں ملی، مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے وقت نہیں ملا کہ میں ان چیزوں کو سمجھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اسے مہلت ہی نہیں دیں گے کسی چیز کے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی عذر قبول ہی نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 60 سال ایک بھرپور عمر ہوتی ہے جس میں انسان دنیا کی ہر چیز کو سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے بڑی ہے بدقسمتی سے جو بزرگ ان چیزوں کے اوپر اخبارات پڑھتے ہوئے تو ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج ہمارے احباب کے پاس، دوستوں کے پاس دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، فضول ٹائم کے لیے دیکھو سارے دوست تیار ہیں، ہم پارٹی کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور وہ کہے چلو یار ہم دین کی بات سیکھ لیتے ہیں، نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، یا کوئی اچھا کام کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں، علاقے کے اندر کوئی غلط کام اور اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، یا ہیلپ کر دیتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، فوراً سارے پیچھے ہو جائیں گے، نہ وقت رہے گا، نہ صحت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، کوئی چیز، اور غلط کام کے لیے سب فرنٹ سیٹ پہ کھڑے ہوں گے، نوجوان بھی۔ اس لیے اس نوجوان کو بھی چاہیے تھا اپنی جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو درست استعمال کرتا، وقت کی قدر کرتا، وقت کی اہمیت کو سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت سے پہلے خرچ کرو جب انسان کی موت کا وقت آ جائے گا، تو یہ انسان موت کے وقت کہے گا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، تھوڑا سا وقت دے دیا جائے تاکہ میں صدقہ کروں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میں سرخرو ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کوئی مہلت نہیں ملنے والی، کوئی ٹائم نہیں ملنے والا، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے قدر کرو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وقت دیا ہے اس وقت کے تقاضوں کو سمجھو۔ بڑے بزرگ ایسے ہیں جو آج کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو چارپائی پہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہیں،
ان کی خواہش کیا ہے کہ ہمیں وہ سجدہ مل جائے جو ہم زمین پر کیا کرتے تھے، جو مصلی پہ کیا کرتے تھے۔ بڑے بزرگ ہیں، گھٹنے کام جواب دے گئے ہیں، کام کرنے سے آ رہی ہیں، کھڑے ہو کے قیام نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے کاش کہ ہمیں وہ وقت مل جائے، ہمیں وہ جوانی مل جائے، ہم قیام کر سکیں۔ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، ہمیں طاقت مل جائے ہم یہ کر دیں، پیسہ ہوتا ہم یہ نیکی کا کام کر دیتے، ہم وہ کر دیتے۔ لیکن جس کے پاس ہے اس کو اس کی قدر نہیں ہے، وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے اس بات کی اہمیت کو سمجھا جائے، یہ دن رات نہیں گزرتے بلکہ یہ انسان کی زندگی گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ نہ سمجھو کہ آج رات گزر گئی ہے، آج دن گزر گیا ہے، بلکہ یہ سمجھا کرو یہ تیری زندگی تھی جو گزر گئی ہے، تیری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا ہے، تیری زندگی کی ایک رات کم ہو گئی ہے۔ کبھی غور و فکر کیا ہم نے؟ ہمارا ہر آنے والا وقت ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہر لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا وقت مستقبل سے حال میں تبدیل ہو رہا ہے، اور حال میں آنے والا ہر وقت ماضی بنتا جا رہا ہے، اور جو ماضی ہے، جو گزر گیا ہے، وہ ہمیں خواب کی طرح نظر آتا ہے، اور جو مستقبل ہے وہ ہمیں آرزو کی طرح نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت کی قدر کرو، وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم عند ربه حتى يسأل عن خمس، 5 سوالوں کے جب تک جواب نہیں دے گا اپنے قدم کو نہیں ہلا سکے گا۔ 5 اہم ترین سوالات جو انسان سے کیے جائیں گے، وہ سوال کیا ہیں؟ اللہ تعالی انسان سے پوچھیں گے ان عمره فيما افنا، اے انسان بتا عمر دی تھی کہاں گزار کے آ گیا ہے؟ عمر دی تھی، زندگی کی دی تھی، اس کو کہاں لگا کے آیا ہے؟ تو انسان اگر وقت ضائع کیا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ مسلمان کی زندگی فضول ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، گلیوں محلوں اور کلبوں میں گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کو ہر کام اچھے انداز سے کرنا چاہیے، وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر وقت ہوگا، صحت ہوگی، انسان تمام کاموں کو اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ اگر وقت اور صحت ہی نہ ہوئی، وقت نہ ہوا، انسان کس طرح عبادت کرے گا، کس طرح کام کرے گا؟ میرے بھائیوں، وقت کے ساتھ ہے، وقت کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا ان شبابہ فیما ابلا، حالانکہ عمر کے اندر جوانی بھی شامل ہے، لیکن جوانی کا علیحدہ سوال ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جوانی کے اندر انسان جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، بچپن کے اندر بھی انسان بعض چیزوں کی آرزو کر سکتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، اسی طرح بڑھاپے کے اندر بھی انسان بعض چیزوں کی آرزو اور خواہش کر سکتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، لیکن جوانی کے اندر جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، محنت ہے، جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال ہوگا، پوچھا جائے گا جوانی کو کہاں لگا کر آئے ہو؟ اور جن لوگوں نے، جوانوں نے اپنی اہمیت کو سمجھا، انہوں نے اپنے ملک، اپنے قوم، اپنے وطن کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے انہوں نے تبدیلیاں پیدا کر دی، آسانیاں پیدا کر دی۔ اور جن نوجوانوں نے اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیا، نہ اپنے والدین کو آرام و سکون دے سکے، نہ خاندان کو دے سکے، نہ اہل محلہ کو، نہ خاندان معاشرے کو، بلکہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے ایسی جوانی ہونی چاہیے کہ لوگ یاد کریں واقعی اس بندے نے کوئی کام کیا تھا، اچھا کام اس قدر کر جائیں کہ لوگ آپ سے دنیا میں راضی ہو جائیں اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے آسمانوں پر راضی ہو جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا سوال ہوگا کہ انسان مال کہاں سے کمایا تھا، اور اس کو چوتھا سوال کہاں پر خرچ کیا تھا۔ ایک بندہ مال حلال طریقے سے کماتا ہے لیکن خرچ ناجائز طریقے سے کرتا ہے، غلط راستے پر خرچ کرتا ہے، تو ہمارا دین یہ کہتا ہے اگر کمایا حلال طریقے سے تو خرچ بھی حلال طریقے سے کرنا ہے۔
جائز طریقے سے اس مال کو خرچ کرنا ہے، اور جو علم عطا کیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور روایت کے اندر فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پانچ چیزیں بڑی قیمتی ہیں، ان کو غنیمت سمجھو۔ صحت کا قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے اگر اللہ نے صحت دی ہے تو پھر بیماری کے آنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی صحت کی قدر کرے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ جب صحت چلی جائے گی، بیمار انسان کے پاس بیٹھے تاکہ انسان کو عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو کہ یہ انسان کی خواہشیں کیا ہیں، یہ کیا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود کر نہیں سکتا، لیکن مجھے اللہ نے اگر صحت دی ہے تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ آخرت کے لیے بھی کوشش کریں اور دنیا کے لیے بھی کوشش کریں۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھی جاب نہ کریں، اچھی جاب کو حاصل کریں، اچھا کام کریں، اچھا کاروبار کریں اور اچھی چیزیں لے کر آئیں، اپنی محنت کے ساتھ اچھے کاموں پر اپنی جوانی کو لگا دیں، اچھی طرح عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اس طرح کے کام کریں۔ نوجوان یقیناً صحت والا بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا محبوب ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے جو بندہ فوت ہو گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا، یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے۔ دنیا کے اندر آپ آئے ہیں لیکن انسان سمجھتا ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتا، یار میرے پاس ایک ہی چانس ہے اور میں اگر اس کو ضائع کر کے چلا گیا تو کیا بنے گا۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے، کب آ جائے۔ کس انسان کے پاس بھی پکا پرمنٹ نہیں ہے کہ میں نے اتنی دیر دنیا میں رہنا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے میرے بھائیو، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کبھی تنہائی کے اندر سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں، میں نے کتنی زندگی گزار دی ہے اور کن کاموں کے اندر گزار دی ہے، کیا میں نے دنیا کو بہتر کیا، کیا میں نے اپنی آخرت کو بہتر کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے اپنی جوانی کے اندر، میری جوانی، میرا وقت جو گزرا ہے کیسا گزرا ہے۔ غور و فکر کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ موت نہیں دیکھتی کہ یہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، موت نہیں دیکھتی ابھی جوان ہے، موت نہیں دیکھتی ابھی اس کی شادی ہونی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بزرگ ہے ابھی اس کو توبہ کا موقع دے دیا جائے، نہیں، موت آ جائے گی۔ اور جب موت آئے گی اللہ سبحانہ و تعالی ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں فرمائیں گے، ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ باتیں ہم سنتے ہیں، ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی، لیکن یہ باتیں اہمیت کی بڑی حامل ہیں، ہمارے ماننے سے بڑی بہتری آ سکتی ہے۔ اگر نہیں مانیں گے میرے بھائیوں بڑا نقصان کریں گے۔ موت نے تو آ جانا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے تیسری چیز فرمائی، شبابک قبل حرامک، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھا جائے۔ اسی طرح غنا کا قبل فقرک، امیری دولت کے ہوتے ہوئے فقیری آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھا جائے۔ انسان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، انسان کہتا ہے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، جب سارا کچھ چلا جاتا پھر کہتا ہے میرے پاس ہوتا تو میں دوں گا۔ اس سے پہلے کہ انسان کے پاس مال نہ رہے، نیکی کے راستے پہ لگانا چاہیے، اچھائی کے راستے پہ لگانا چاہیے۔ اگر مال آپ کے پاس آیا ہے وہ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ کل میں کسی کے ہاتھ میں تھا، آج تیرے ہاتھ میں ہوں، پھر میں نے تیرے ہاتھ سے کسی اور کے ہاتھ میں چلے جانا ہے، یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں یہ میرا ہی ہے، اور انسان کہتا ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ آ جائے، جو بھی ہو جائے۔ یہ والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، اپنی اولاد کا حق کھا جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر بس میرے پاس مال و دولت ہونی چاہیے، سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے ہوں، ہر بندہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، حاجی صاحب کہتا ہوا نظر آئے، بس میری عزت ہو، بڑی گاڑی ہو، یہ سارا کچھ ہو۔ لیکن جب مرتا ہے کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتا، اور رشتے دار بھی اس کے مال کو لوٹ کے کھا رہے ہوتے، جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اس کو مال غنیمت سمجھتا ہے اور لے اٹھتا ہے، اور اس کی قبر پہ وہ بھی وزن پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے مال اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو خرچ کریں اچھائی کے راستے میں، یہ نہ ہو کہ آپ کی خواہش تو رہے لیکن مال نہ رہے۔ اس لیے مال کو اچھے راستے پر
طاقت کے ہوتے ہوئے، صحت کے ہوتے ہوئے آپ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ہی فراغ کا قبل شغلک، فارغ وقت جو ہے اس کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھا جائے۔ ہم فارغ وقت جو ہوتا ہے گیم میں کھیلتے ہوئے فضول چیزوں کے اندر لگا دیتے ہیں، لیکن وہ فارغ وقت جو ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو فضول کاموں کے اوپر نہیں لگانا۔ سورۃ المدثر کا آپ مطالعہ کریں، آخر پر جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو پھر جنتی سوال کریں گے اہل جہنم سے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں آگے ہو؟ تو جہنمی اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان کرتے ہیں، وہ 4 چیزیں بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ٹائم کو فضول ضائع کیا کرتے تھے، ہم برباد کیا کرتے تھے اپنے ٹائم کو، اس لیے آج جہنم کے اندر آگے۔ سورۃ المدثر کے اندر آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت کی قدر کو سمجھا جائے، وقت کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آج کی خطبہ مجموعہ باتوں کے اندر وقت کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ ہم اپنے وقت کو قیمتی کس طرح بنا سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ائمہ محدثین کی زندگیاں ہیں کہ انہوں نے کس طرح وقت کی اہمیت کو سمجھا اور انہوں نے زندگی گزاری۔ آپ کے سامنے میں ایک مثال امام طبری رحمہ اللہ کی رکھتا ہوں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ 224 ہجری میں پیدا ہوئے، 310 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ ان کے بارے میں ایک امام یاقوت حموی نے کتابیں کہ ان کی تحقیق کیا ہے، ان کی ریسرچ ان کی زندگی کے بارے میں لکھا، تو انہوں نے 54 صفحات پر صرف ان کی کتابوں کے ناموں کو لکھا۔ 54 صفحات پر یاقوت حموی نے امام طبری رحمہ اللہ کی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں اپنے ہاتھوں سے تصنیف کی ہیں، وہ انہوں نے 54 صفحات 54 پیجز کے اوپر صرف ان کے نام آئے ہیں۔ اور ان کی جو تفسیر ہے جامع البیان عن تاویل آیۃ القرآن، اس کو ام التفاسیر کہا جاتا ہے، تمام تفاسیر کی جڑ اور اصل اور بنیاد اس کو کہا جاتا ہے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ جب اس کو لکھنے لگے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے مشورہ کیا کہ اس کو میں کتنے صفحات پہ لکھوں، تو انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے میں 30,000 صفحات پہ اس کو لکھوں۔ شاگردوں نے کہا اتنی بڑی تو تفسیر کوئی نہیں پڑھے گا، آپ مختصر کریں، بہت زیادہ مختصر کریں، یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے 3,000 صفحات کے اوپر 15 جلدوں کے اندر یہ انہوں نے تفسیر لکھی جس کو قبول عام حاصل ہے۔ اسی طرح آپ رحمہ اللہ نے ایک تاریخ کی کتاب لکھی جسے تاریخ طبری کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑی مقبول اور اسی طرح ہوئی۔ اسی طرح اور محدثین ائمہ کے لیے جن کا ایک ایک دن ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے 20 30 صفحات لکھے ہیں، یعنی اتنا کام کیا کہ انہوں نے آرام و سکون نہیں کیا۔ تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم چلتے پھرتے بھی بہت زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں۔ ایک بندے کو اگر 1 منٹ ٹائم مل جائے، ایک وقت 1 منٹ کے اندر وہ 3 دفعہ وہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو اس کو پورے قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر 2-2.5 منٹ کے اندر وہ 10 مرتبہ آرام سے بھی پڑھے سورہ اخلاص تو اس کے جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا وقت درود شریف چلتے پھرتے 1-2 منٹ کے اندر آپ 100 دفعہ درود شریف مختصر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ کسی آپ سگنل پہ رکے ہیں وہاں پر آپ اور کچھ کرنے کے بجائے آپ ذکر اذکار کر لیں۔ کسی کاروبار میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کچھ سورت تلاوت کر لیں۔ تو اسی طرح آپ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ہماری زندگی کیا ہے کہ ہم نے نیکی کے کاموں میں شرم کرتے ہیں اور غلط کاموں میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہر بندہ نماز کا ترجمہ سیکھے، اس کے لیے وقت نکالیں، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اگر وقت نہیں نکالیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی ساری زندگی گزار کے آگے ہے، پتہ ہی نہیں نماز کے اندر کیا پڑھا ہے اور کیا کہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو نماز کا ترجمہ سیکھیں، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو بھی تلفظ و تجوید کے ساتھ سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کم از کم ہر بندہ جو ہے نماز کو صحیح مخرج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ سیکھے، اس کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے۔ ہم لفظوں کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیتے ہیں۔
اب دیکھیں فصلی لربک ونہر، ونہر کہنا اس کا معنی ہے ڈانٹنا، اور ونہر اس کا معنی ہے آپ قربانی کیجئے۔ تو مطلب کیا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے اپنے رب کے لیے۔ کہیں جو ونہر کہیں تو پھر معنی کیا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ آپ ڈانٹیں۔ کس کو ڈانٹیں؟ کتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ چھوٹی سی صورت ہے، اگر اس کا بھی آپ صحیح غور سے تلفظ تجوید کے ساتھ آپ قاری صاحب سمجھ کے نہیں پڑھتے تو کتنی بڑی غلطیاں ہیں ہم جو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ ہم ارادہ نہیں کرتے، لیکن ہمیں سیکھنا تو چاہیے، وقت نکالنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سال گزر گیا، آئندہ سال شروع ہونے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ سال کے لیے تیاری کریں، ارادے باندھے عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔